السلام علیکم. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی جو کہ 2 پارٹس پہ ڈیوائڈ تھی، جس میں ہم نے 5 پیراگرافس کو 1 بائی 1 ایکسپلین کیا تھا. تو آج ہم اس ویڈیو کے 3rd پارٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ 3 پیراگراف نمبر 6, 7 اور 8 ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات شیئر کی تھی کہ کسی بھی پیراگراف کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ایک چیز موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہے ورڈز کے میننگ. اگر آپ کو اس پیراگراف میں موجود سارے ریلیونٹ ورڈز کی میننگ پتہ ہوں گی تو آپ کسی بھی پیراگراف کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں. پیراگراف چیپٹر نمبر 1 کلاس 9 انگلش کا لیکچر ہو رہا ہے. پیراگراف نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ ہے ڈیوائن، کنٹینیو، ہیڈ رائزن. ان کے سٹارٹ سے مطلب میننگ 1 بائی 1 کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں آسانی پیدا ہو سکے. ڈیوائن کا میننگ ہوتا ہے خدائے ربانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. کنٹینیو مطلب کسی چیز کو جاری رکھنا. ہیڈ رائزن کسی چیز کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، قدم اٹھانا، کوئی سٹیپ لینا. پروکلائم کسی چیز کا باضابطہ یعنی صاف اس چیز کے بارے میں اعلان کر دینا. وننس مطلب خدائے ربانی کی بات ہو رہی ہے، کسی چیز کی یکتائی یعنی اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. یونٹی مطلب اتحاد، اکٹھا ہونا. ڈسٹروائے کسی چیز کو تباہ کر دینا. نیکسی مطلب کسی چیز کا تعلق، رشتہ، کوئی بندھن، ٹھیک ہے، جو کسی بھی چیز یا کسی انسان کے درمیان میں کسی چیز کے لیے جو رشتہ ہوتا ہے اس چیز کو نیکسی بولتے ہیں. سپرسٹیشنس مینز ہوتا ہے اوہم پرستی کرنا. ڈس بلیف بے یقینی، بے اعتباری، یعنی اس انسان یا اس چیز پر اعتبار نہ کرنا، اس کو دل سے یا دماغ سے ایکسیپٹ نہ کرنا. کنسیپشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تصور. لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی، یعنی کہ اسلام کے پیروکاری کرنا. اسلام ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے انڈر ہر چیز کو آبزرویشن کرنا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے ڈیوائن بلیس، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں چیز میں شامل ہو، جس کو ہم لوگ رضا الہی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. پیراگراف 6 ہم جو ہیں وہ ٹرانسلیشن اس کی سٹارٹ کرنے لگے ہیں. The revelation of the divine message with continued with the next 23 years had begun. یعنی خدائے ربانی کا پیغام کا جو دور تھا وہ شروع ہو چکا تھا، جو کہ اگلے 23 سال تک چلنے والا تھا. And the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور had arisen to the oneness God and oneness Allah and unity of the mankind. اور نسل انسانیت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک چیز کا عزم کر لیا تھا، ایک پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اس میسیج کو کنوے کرنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے. ہم سب کو اس اللہ پاک کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ زمانے کی معاشرے کی بری رسموں کو فالو کرنا چاہیے اور بت پرستی کرنی چاہیے. تو وہ نسل انسانیت اور وحدانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے لیے انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا تھا. His mission was to destroy the next wave of the superstitions, ignorance and disbelievers, set up of the noble conception of life and lead mankind to the light of the faith and divine bliss. اچھا، یعنی کہ آپ کا جو مقصد تھا، آپ کا مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے، بے یقینی کے، برائیوں کے اور جہالت کے تمام بندھنوں کو نیست و نابود کر دیتے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نور ایمان کے لیے جو تھے اس کی رہنمائی کرنے والے تھے. آ جاتے ہیں ہم 7 پیراگراف کی طرف. Since the belief was threatening their dominance in the society, that pagan up started to the mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers. یعنی چونکہ آپ اپنے عقیدہ
معاشرے میں ان کا تسلسل کے لیے ایک خطرہ پیدا ہوتا جا رہا تھا، یعنی کہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے کہ یہ نہ ہو یہ ہمارا دین جو ہے وہ جڑ سے ختم کر دے، اس کو جڑ سے مٹا دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر اور آپ کے قریبی عزیز و قارب پر جو ہے وہ اپنا دباؤ، پریشر بڑھانا شروع کر دیا۔ نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں۔ they wanted them to renounce their cause and take to the idol worshipping، یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے، جو آپ کا پرپس تھا، آپ کا نصب العین تھا، اس سے ہٹ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ یہ کافروں کا مقصد تھا، وہ چاہتے تھے۔ on one occasion، ایک موقع پر they sent the delegation to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle، ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا۔ وفد ہوتا ہے اپنا پیغام لینے والا کوئی خاص بندہ جو آپ کا پیغام جو ہے وہ کسی تک کنوے کر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آتے ہیں ابو طالب تک۔ they told him to restrain to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھنے کے لیے کہا۔ from the preaching اللہ المائٹی میسیجز، اللہ قادر متعلی کے بیان کو روکنے کے لیے۔ finding himself in the dilemma he sent for his nephew and explained to him the situation، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیغام بھجوایا، آپ کو اپنے پاس یعنی کہ اپنے پاس بلوایا اور تمام جو واقعہ تھا، تمام جو صورتحال تھی وہ آپ کے آگے بیان کی۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answered with these memorable words، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت یادگار الفاظ میں اس بات کا جواب دیا۔ my dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand، اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پر جو سورج لا کے رکھ دیں، and the moon in my left hand، اور دائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، even that I shall not abandon the proclamation of the oneness اللہ، پھر بھی میں اللہ پاک کا جو پیغام ہے، ان کی تبلیغ ہے اسلام کی، اس سے باز نہیں آؤں گا۔ oneness of اللہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth or preach in the attempt، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچانے کے مقصد سے دنیا میں آیا ہوں، میں یہ کام پورا کر کے ہی جاؤں گا، میں اس سے باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو ورڈ کے میننگ تھے وہ میں آپ کو ایک بار ریویژن کروا دیتی ہوں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ورڈز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ یہ جو ورڈ میننگ میں آپ کو کروا رہی ہوں، اگر آپ یہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹرانسلیشن کا جو پیراگراف ہے وہ آپ کے لیے یاد کرنا بہت ہی ایزی ہو جائے گا۔ اچھا جی، 7 پیراگراف کے جو میننگ تھے وہ واز ٹریڈنگ، مطلب کسی کو ڈرانا، دمکانے والے الفاظ جس سے انسان جو ہے وہ سن کے ڈر محسوس کرے۔ ڈومیننس، یعنی کسی چیز پر غلبہ پا لینا، قابو کر لینا۔ پیگن، کافروں کو کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ، مطلب کسی چیز کو برہا چڑھا کر بتانا۔ پریشر، کسی چیز پر دباؤ ڈالنا۔ رینینس، اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا، پیچھے ہو جانا۔ کاز مطلب ہوتا ہے نصب العین، مقصد ہوتا ہے۔ ٹیک ٹو، اس چیز کو، کسی چیز کو اختیار کرنا۔ آئیڈل ورشپ، بتوں کی پوجا کرنا۔ اوکین، موقع۔ ڈیلیگیشن، وقت۔ کیئرنگ، خیال رکھنا۔ ریسٹرین، باز رکھنا۔ فیس، کسی چیز کا سامنا کرنا۔ اینیمیٹی، دشمنی۔ آگے ہے ڈیلیما، یعنی گوما گومی کی حالت، گھبراہٹ والی، جلدی ہڑبڑی کی حالت میں، ٹھیک ہے، اس حالت کو جو ہے وہ گوما گامی کی حالت کہتے ہیں۔ آگے ہے اس کے بعد ہے ایکسپلین، کسی چیز کو کسی چیز کی وضاحت دینا۔ سچویشن ہوتا ہے کوئی بھی صورتحال جو ہے، اس چیز کو سچویشن بولتے ہیں۔ میموریبل ہوتا ہے یادگار الفاظ۔ اس کے بعد اٹیمپٹ ہوتا ہے عمل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھے میننگز جو بھی میں نے بولے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 7 پیراگراف کے میننگز ہیں۔ اب ہم اپنے 8 پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 پیراگراف میں بہت ہی ایزی ورڈنگ یوز ہوئی ہے، تو یہ تو مطلب اس کے لیے بھی کوئی مطلب اتنی خاص پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے سے میری نظر میں
امپورٹنٹ ورڈس لگتے ہیں وہ میں آپ کو ریڈنگ کے دوران جو ہے وہ بول دیتی ہوں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں رہ جائے. 8 پیراگراف اسٹارٹ ہو رہا ہے. دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ مطلب کسی چیز سے متاثر ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان تھے آپ سے بے حد متاثر ہوئے. ود ہیز نیفیو اپنے بھتیجے سے. فرام ڈٹرمینیشن آپ کے عزم سے. ڈیڈ ریپلائڈ اور انہوں نے جواب دیا. سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے. سو گو دے وے اس رستے پر چلو. نو ڈیئر ٹچ تھی تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا. آئی شیل نیور فورسک تھی میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ انہی 3 پیراگراف کا تھا جس میں نے آپ کو ورڈ میننگ بتائے, ٹرانسلیشن ریڈ کر کے بتائی. اس کے علاوہ اس کی جو تھی وہ ترجمہ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن وہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے دماغ میں اس سے متعلق کوئی کوشچن ہوتا ہے یا کسی لائن کی جو میننگ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آئی, یا آپ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مزید چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کامنٹ میں ضرور اپنا پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کیجیے گا. تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز کو پرومیننٹ کروں گی, اس چیز کا سلوشن جو ہے وہ آپ کے لیے کلیئر کر دوں گی. تب تک آپ میری ویڈیو کو دیکھیں, سنیں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو میں نیکسٹ 2 پیراگراف کے ساتھ. آفٹر نیکسٹ 2 پیراگراف کے بعد ہماری چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.